السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حکومت کی جو مجموعی کارکردگی ہے اس وقت وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، چاہے پنجاب حکومت کی ہو، چاہے سندھ حکومت کی ہو جو سندھ کارڈ استعمال کرنے کے حوالے سے وفاقی حکومت بڑی مشہور ہے، یا کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہماری جو حکومتیں ہیں، جو پنجاب کی صوبائی حکومتیں ہو یا وفاقی، وہ ہمیں ناکام نظر آتی ہیں۔ ایک نقطہ نظر اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ کبھی ڈیلیور نہیں کرے گا، کیونکہ جمہوریت کے حوالے سے دنیا بھر میں اب تجزیے تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے اس نظام میں یا اصلاح کی جائے یا کوئی متبادل نظام بھی سامنے لایا جائے۔ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں بھی یہ کہا خیال کیا جا رہا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ جو اس کی جو جماعت ہوتی ہے وہ اصل میں ان کے زیر پریشر ہوتا ہے، اور تمام جو مفادات ہے وہ اپنی جماعت کے پوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں بھی اس قسم کی بحث اب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ڈینگی کے ایشوز ہیں، لوگ مر رہے ہیں، پنجاب جو حکومت ہے وہ صرف محض الفاظی کر رہی ہے، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیا گیا تھا سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے، اور کراچی کا امن تو ایک بڑا چیلنج ہے ہی ہے۔ تو ان تمام صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں ذمت دی ہے معروف مصنف صحافی غلام اکبر صاحب۔ غلام اکبر صاحب، ویلکم ٹو شو۔ غلام اکبر صاحب، جمہوری حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ منتخب نمائندے ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ عوام کی جان و مال سے موجودہ جو حکمران طبقہ ہے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ میرے خیال میں ہمیں کسی چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ڈینگی کا حملہ پنجاب پہ ہوا ہے یا سیلاب آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایک لیک آف رسپانس کہہ لیجئے کہ ہم اس کے لیے پچھلے سال بھی تیار نہیں تھے، اس سال بھی تیار نہیں ہیں، اور تیسرا کراچی کی امن و امان کی جو صورتحال رہی ہے، اور پھر اچانک اس میں صرف اس وجہ سے بہتری آ گئی کہ سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو ایکشن لیا اور کراچی میں اس کی سماعت ہوئی۔ اب دیکھیں، کوئی بھی قوم، میں سب سے پہلے جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بحث بعد میں آتی ہے کہ وہ حکومت اتھارٹیرین ہو، مطلق العنان ہو، جمہوری ہو، یعنی کسی آئین کی پابند ہو۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد کی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو، یہ بحث جو ہے یہ بعد کی حکومت ہے، سب سے پہلے تو حکومت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ڈینگی کے حوالے سے آئی، یہ ایک نیچرل وبا ہے۔ ڈینگی کا حملہ مچھروں کی وجہ سے ہوا، اس پہ حکومت کے پاس کتنا اختیار تھا کہ اس کو پیشگی طور پر اس کو پریمپٹ کر سکتی اور پیش بندی کر کے اس کو روک سکتی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں ڈیفائن کروں گا کہ دنیا کی ہر حکومت، خواہ اس کی کوئی بھی فارم ہو، اس کا بنیادی فرض یہ ہے کہ ایسے تمام اقدامات کرنا جو پبلک گڈ میں ہوں، یعنی لوگوں کو کی جان و مال کا تحفظ دینا، لوگوں کی صحت کا تحفظ دینا، انوائرنمنٹ، ماحول، یا اس کے ایسے معاملات جو قدرتی آفات بھی ہوں ان کے لیے اس کی پیش بندی کرنا، کہ دنیا بھر میں اب یہ چیزیں جو ہیں وہ نئی تو نہیں ہیں کہ اچانک نازل ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے امریکہ میں دیکھیے اتنے سیلاب اور طوفان اور سمندری طوفان، تباہی و بربادی وہاں بھی آ رہی ہے، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ آتی ہے۔ ہمارے ہاں تو تصور نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے طوفان، انہوں نے طوفانوں کے نام رکھ لیے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح سے ایک پورا شہر تباہ ہو گیا، اس طرح سے، مطلب اس کے لیے، اور وہاں حکومت جو تھی نا، اس کے نتیجے میں جارج بش کی حکومت چلی گئی، یہاں الیکشن میں ایک بڑا ہارنے کی وجہ اس کا ایک پورا رسپانس تھا سیلاب۔ تو یہاں ہماری حکومت جو ہے کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی۔ اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ دیکھیں، ڈینگی کے مسئلے پہ بجائے اس کے کہ وفاق اور پنجاب کی حکومت ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرتی، کیونکہ یہ عوام کی جان و مال، جان کا مسئلہ، اس کو صحت کا، اس میں جو خوف و ہراس پیدا ہوا ہے اس کو دور کرنے کا مسئلہ تھا، کیونکہ پنجاب کے عوام پاکستان کے عوام ہیں۔ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ وفاق کا ایک حصہ ہے بنیادی طور پر، دیکھیے اس میں ایک الگ پارٹی حکمران سے ہی، لیکن اور اس طرح سے سندھ کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک وفاق کا حصہ۔ تو یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔
لیکن ہم نے اس پہ بھی سیاست کرنی شروع کر دی ہے. سیلاب کا ایشو ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, یا ڈینگی وائرس کا ایشو ہے, حکومت نام کی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ وہ حکومت جو عوام کی جان کا تحفظ کرنے کے حوالے سے آگے بڑھے اور ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ یہ ثابت کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں عوامی ہے, جمہوری ہے, وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں نہیں آتی. دیکھیں اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور ہو, کراچی ہو یا اسلام آباد ہو, میں پشاور کا نام بھی لے سکتا ہوں, بلوچستان جو ہمارے کی سینٹرز ہیں پولیٹیکل, جسے ہم دارالحکومت کہہ سکتے ہیں, یہ سب ہر جگہ جو پرائمری کنسرن جو ہے سب کا, جو اولیت جس کو وہ ترجیحات میں جو اولیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت قائم رہے بائی ہوک اور کروک. دیکھیں یہی ایٹیٹیوڈ یہاں کا ہے, یہی ایٹیٹیوڈ پنجاب کا ہے. پبلک گڈ جو ہے جس کے لیے جن کے ووٹوں سے وہ جمہوریت کے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں. پہلا سوال جو میں پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 18 کروڑ کے ملک میں کوئی بھی پارٹی جس نے بمشکل 1 کروڑ ووٹ لیا ہو وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ جمہوریت حکومت ہے؟ لیکن وہ نمائندہ حکومت تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں, آپ ووٹوں کا تناسب پچھلے 2008 کے الیکشنز میں لے دیں, سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے, تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ. آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کم پڑے, وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کا قصور ہے, ہم نے الیکشن انعقاد کرایا, مختلف پولنگ اسٹیشن بنائے, مگر عوام ووٹ ڈالنے. اس کا مطلب ہے اس کے 2 مطالب نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر 8 کروڑ ووٹر تھے, اگر فرض کریں کہ ہم بالغ کے رائے دہی کو ہی سامنے رکھیں, 18 سال کے اوپر کے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے تھا, 8 کروڑ ووٹر تھا, تو اس میں اکثریت نے, بہت بڑی اکثریت نے اس نظام پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور وہ ووٹ دینے نہیں نکلے. یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ مسئلہ دنیا میں ہر جگہ ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا. میں ابھی آپ کو تازہ ترین بات بتاتا ہوں کہ ابھی وہاں ایک بحث چل نکلی ہے کہ کیا یہ 2 جماعتی نظام جو ہے, جو امریکہ میں گزشتہ 15-20 سال سے جو اس نے صورت اختیار کی ہے, ایک پولرائزیشن کریٹ ہو گئی ہے. دونوں پارٹیاں ہر قیمت پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ملکی مفادات کو پس پشت رکھ کر ہر قیمت پہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے اتنا بڑا تباہی آئی ان کے, یہ جو اکنامک ریسیشن تھا, اس کے رسپانس میں بجائے اس کے کہ دونوں پارٹیاں مل کر کوئی لائے عمل تیار کرتی, انہوں نے ریپبلکن اس کوشش میں لائے کہ کسی طرح سے اوباما جو ہے نا فیل ہو, اور اوباما جو ہے وہ جس منشور کو لے کر آیا تھا اس پہ اسے بار بار سمجھوتے کرنے پڑے. دیکھیے وہاں مسئلہ کیا ہے, وہاں مسئلہ یہی ہے کہ ریپبلکنز جو ہے نا, دیکھیے یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طبقے کا قبضہ ہے جمہوریت پر یا حکومت پر جس کا امریکہ میں قبضہ ہے. یعنی وہ لوگ اہل وسائل جو تمام پروڈکشن کے تمام وسائل اپنے قبضے میں رکھتے ہیں, جن کے پاس ملک کے وسائل جن کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, ان کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہاں بھی وہی مسئلہ ہے, یہاں بھی مسئلہ ہے. دیکھو وہاں بھی امیر آدمی جو جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے وہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا, وہ اپنے فائدے میں ریاست کو شریک کرنا نہیں چاہتا. بحث جو ہے نا وہ اس بات پہ چل رہی ہے اور جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ ایک ریاست میں حقوق کے معاملے میں فرد کا حق زیادہ ہے یا کمیونٹی کا حق زیادہ ہے. اسلام نے جو تھا اس مسئلے کو حل کر دیا کہ کمیونٹی یعنی عوام کو اولیت حاصل ہے اور فرد جو ہے وہ اس کے حقوق جو ہے نا تابع ہے کمیونٹی کے مفادات کے. امریکہ میں جو یہ جمہوریت جو آئی ہے, جمہوریت چونکہ یہ اہل وسائل کا کام ہے, کوئی بھی الیکشن ایسا امریکہ کی تاریخ میں نہیں گزرا جس میں 5 سے 10 بلین ڈالرز خرچ نہیں ہوتے. جو لوگ 5 اور 10 بلین ڈالرز اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مفادات. امریکہ کے نظام کی آپ نے خامیاں بیان کی ہیں, ہمارے نظام کی خامیاں ہیں, مگر بعض لوگوں کے نزدیک امریکی نظام پھر بھی بہتر ہے. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امریکی نظام کم سے کم ہمارے جو نظام ہے اس سے بہتر ہے؟ نہیں, وہ تو اس لیے ہے, دیکھیں نا اس کی وجوہات بڑی کلیئر کٹ ہیں. ہم نے ابھی تک یہ طے ہی نہیں کیا, وہاں تو ایک نظام موجود تو ہے نا, وہ کسی بھی شکل میں صحیح. دیکھیں اب وہ تقابل کر رہے ہیں, وہاں کے بھی جو دانشور ہیں تقابل کر رہے ہیں کہ 2 نظام تھے واضح طور ایک دوسرے کے سامنے. ایک میں کمیونٹی کو فضیلت حاصل تھی, اس کو انہوں نے مطلق انعام کہہ دیا, مطلب چائنا ایک رول ماڈل اب
بن کر سامنے آیا ہے کہ چائنا کے بارے میں یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہاں آمریت ہے، وہاں حقوق نہیں ہیں، وہ تباہ برباد ہو جائے گا، وہاں غربت اتنی بڑھے گی. لیکن بالکل اس کے الٹ ہوا. اس میں یہ ہوا کہ ریاست کے مفادات کو اور کمیونٹی کے مفادات کو افراد کے مفادات پر ترجیح دی، اور پھر ایک اسٹیج ایسا بھی آیا کہ انہیں افراد کی لیے بھی راستے کھولے، ایک بیلنس کریٹ کیا. وہ جو آج وہ بیلنس نظر آ رہا ہے امریکن سوسائٹی میں، بالکل اس کے الٹ ہوا. دیکھیے امریکہ کا سب سے بڑا المیہ جو ہمارا المیہ ابھی سامنے آ رہا ہے، امریکہ تو 100 سال انتظار کرنا پڑا ہے نا اصل میں، ہم نے تو ابھی 10-15 سال میں وہ سارا کچھ کھو دیا. دیکھیے کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست انفراسٹرکچر کے بغیر نہیں چل سکتی. دیکھیں امریکہ میں ابراہیم لنکن نے جب ریلوے لائن بچھوائی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ امریکہ کی ترقی کا راز یہ ہوگا کہ اس کا جو کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کا اسٹرکچر بلڈ ہو، سڑکیں، ریلوے کا جال، پھر اس کے بعد ڈاک کا نظام. اس نے پورا انفراسٹرکچر اس وقت سے بلڈ ہونا شروع ہوا، اور جس کا پورا ایک صدی انہوں نے فائدہ اٹھایا. ہمارا انفراسٹرکچر انگریزوں نے بنایا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کچھ انفراسٹرکچر میں بہتری ایوب خان کے دور میں بات کی. میاں محمد نواز شریف صاحب اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے بنایا، اور اس موٹر وے کے نتیجے میں تعمیر و ترقی کا عمل شروع. موٹر وے یہ وہ بھی ایک انفراسٹرکچر، یہ ایک اچھا اقدام تھا. ہم لوگوں نے اس کی مخالفت کی، ہم نے کرپشن کے ٹھیک ہے یعنی گیو دا ڈیول ہز ڈیو، اس میں اس کا ایک دیکھیں وہ انفراسٹرکچر کا ایک حصہ تھا. لیکن ہماری ریلوے لائن تباہ برباد ہوگی، ہمارا ڈاک کا نظام تباہ برباد ہو گیا، ہمارے روڈز ختم ہو گئے. دیکھیں حالانکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سیلاب آتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بھی ٹھیکے داروں کا کلچر ہمارے ہاں جو ہے، جن کی حکومت ہے. ہماری حکومت پر قابض کون لوگ ہیں؟ یا جاگیردار یا ٹھیکے دار. یہ جو اہل اقتدار طبقہ ہے یہ تو اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا. ہم کس طرح سے اس مفادات کے تحفظ کرنے والے طبقے سے عوام کے مفادات کو نکالیں تاکہ عوام کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے؟ لیکن اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیموکریسی میں ایک اچھائی ہے اور بہت بڑی اچھائی ہے کہ وہاں کا صدر یا لیڈر جس نے فیصلے کرنے ہیں، جس نے حکومت قائم کرنی ہے، وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے. اب اس کا جو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گزشتہ چند انتخابات میں دیکھیں کہ بہرحال صدر جو بھی آیا ہے وہ کسی نہ کسی طور پر عوام کی امنگوں کا علمبردار رہا ہے. آپ کینیڈی نے نکسن کو شکست دی، پھر دوبارہ لنڈن جانسن کو آیا لیکن اس سے شکست ہوئی، پھر نکسن آیا. پھر آپ جتنا بھی دور دیکھیں لوگوں نے بڑا سوجھ بوجھ کے ذریعے اپنے پسند کا لیڈر چنا، اور اس میں کلنٹن، اوباما جیسے غیر روایتی صدر بھی منتخب کیے. لیکن کانگریس جو ہے وہاں کی وہ مفادات کے کنٹرول میں ہے. وہ دیکھیے سینیٹر جو ہے، سینیٹر ابن سینیٹر وہ ایک ہی خاندان میں چلتا ہے. اسی طرح سے وہاں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو بھی وہی قابض ہیں، اور وہ انہوں نے انٹرسٹ گروپس بنا رکھے ہیں اور وہ صدر کو چلنے نہیں دیتے. آپ دیکھیے، آپ پوری ہسٹری لے یہ وہاں کا. لیکن اس کے باوجود بہتری کی صورت اس لیے موجود ہے کہ صدر بہرحال عوامی امنگوں کا علمبردار ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے، خواہ وہ کسی فارمیٹ میں ہو، کہ ایسے اقدامات کرے کہ عوام صدارتی نظام میں حکومت کی بات کریں. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت تو موجود ہے مگر زرداری صاحب کا ووٹ بینک ہے، میاں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ بینک ہے. تو آپ نے سمجھتے ہیں کہ ہمیں صدارتی نظام میں تبدیل ہونے کے حوالے سے کچھ زیادہ تک و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ بات صدارتی یا پارلیمانی نظام حکومت کی نہیں ہے، تو ایک غلط ٹرمنالوجی ہم نے استعمال کرنی شروع کی. مسئلہ یہ ہے کہ حکمران جس کے پاس حکومت کلی اختیار ہر حکومت میں، ہر نظام میں بہرحال ایک فرد کے پاس ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم ہو یا وہ صدر ہو. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کلی اختیار جسے چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کارپوریٹ لینگویج میں، وہ اس کا انتخاب، اس کے تقرر کا طریقہ کار کیا ہو. امریکہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ براہ راست ووٹوں سے منتخب ہو. پھر بھی اسے پابند کیا کہ تمام اسٹیٹس جو ہے نا، اس کے ڈیلیگیٹس جو ہے نا، وہ الیکٹرل کالج ادھر بھی انہوں نے ایک صورت نکالی تاکہ کوئی اسٹیٹ یہ محسوس نہ کرے کہ ہمارے ووٹوں کو اہمیت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک راستہ نکال لیا.